میری ٹانگیں بے جان ہیں، اس لیے تمہیں خود میرے اوپر بیٹھ کر سب کچھ کرنا ہوگا۔ میرب شرم و حیا اور خوف کے ایک انوکھے احساس سے بالکل سرخ ہو کر رہ گئی۔ اس کا گورا چٹا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، ایسے تو مجھے بہت درد ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ شوہر خود سب کچھ کرے تو ٹھیک رہتا ہے، میں تو درد سے گھبرا کر فوراً ہٹ جاؤں گی۔ میرب کے اس معصومانہ مگر انکاری جواب نے یزدان کے اندر چھپے غصے کے طوفان کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے میرب کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور دھاڑتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یزدان شاہ پورے خاندان میں اپنے بے تحاشا غصے اور جنونی طبیعت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس کے غصے سے تو بڑے بڑے مرد بھی خوف کھاتے تھے۔ میرب کو ڈرانے کے لیے اس نے اپنی گرفت میرب کے نازک وجود پر مزید سخت کر دی، جس سے میرب کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ یزدان کا یہ غصیلا اور حاکمانہ انداز میرب کے اندر کے انا کو تپا گیا۔ وہ جو پہلے ہی اس زبردستی کے رشتے پر کڑ رہی تھی، جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلا اٹھی، اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو نہیں سکتے اور باتیں دیکھو، پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے تم میں، پہلے اپنے پیروں پر کھڑے تو ہو جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہاری ٹانگوں کے ساتھ ساتھ تمہارے باقی کا سامان بھی بے جان ہے، پتہ نہیں تم ایک مکمل مرد ہو بھی یا نہیں۔ میرب کے یہ زہریلی اور تیکھے الفاظ سیدھا یزدان کی مردانگی کے انا پر لگے تھے۔ ایک پل کے لیے کمرے میں موت کا سا سکون چھا گیا۔ یزدان نے شاک ہو کر میرب کو دیکھا جو اسے اتنی آسانی سے کمتر محسوس کروا گئی تھی۔ میرب نے سوچا تھا کہ وہ یہ کہہ کر اسے شرمندہ کر دے گی اور کمرے سے بھاگ جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میرب بیڈ سے اٹھنے کے لیے پلٹتی، وہ معجزہ ہوا جس نے میرب کے ہوش اڑا دیے۔ یزدان شاہ جو پچھلے کئی سالوں سے ویل چیئر پر مفلوج بیٹھا تھا، ایک ہی جھٹکے سے اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میرب کے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، یزدان نے اسے اپنی مضبوط فولادی باہوں میں دبوچا اور سیدھا بیٹھ کے نرم گدے پر گرا دیا۔ میرب نے خود کو چھڑانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس کا بھاری عروسی لہنگا بیڈ پر بری طرح بکھر گیا۔ یزدان چیتی کی طرح اس کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے لاک کر کے اس کے سر کے اوپر بیڈ سے ٹکا دیا اور انتہائی خطرناک سرگوشی کرتے ہوئے یہ لہجے میں بولا، اب بولو میرب، تمہیں معلوم ہوا کہ میں کتنا مکمل مرد ہوں اور میں تمہاری اس گستاخی پر تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میرب نے اپنی پوری طاقت لگا کر یزدان کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن یزدان ایک بھاری چٹان کی طرح اس کے نازک وجود پر مسلط ہو چکا تھا، جس کے نیچے سے ہلنا بھی میرب کے لیے ناممکن تھا۔ میرب اس صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی کہ جو شخص ویل چیئر پر تھا وہ اچانک اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا یا کوئی بھیانک حقیقت؟ یزدان کی سرمئی اور خمار آلود آنکھوں میں اس وقت دیوانگی ناچ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار میرب کے گلابی لبوں کی طرف جھکا۔ میرب نے خوف سے اپنا چہرہ دائیں بائیں گھمایا تاکہ وہ اس کے تپتے ہوئے لبوں کے لمس سے بچ سکے، لیکن یزدان کا جنون اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے میرب کے گالوں پر اپنا گرم لب رکھ دیے اور پھر رینگتی ہوئی اس کی گوری سراہی دار گردن پر اپنی محبت، جنون اور ملکیت کے گہرے سرخ نشان چھوڑنے لگا۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا اور میرب کو ہلنے تک کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ میرب کی ہر مزاحمت، اس کے ہاتھوں کی ہر جنبش یزدان کی اس وحشیانہ اور جنونی گرفت کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ ان کے درمیان حائل بھاری عروسی لباس اب یکسر ہٹ چکا تھا اور یزدان نے میرب کے خوبصورت خدوخال کو اپنے ہاتھوں کے تپتے ہوئے لمس سے یکسر پگھلا کر رکھ دیا۔ میرب کی سسکیاں اور آہیں کمرے کی خاموش فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن یزدان نے تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے کمروں کی لائٹ آف کر دی اور وہ میرب کے وجود کی تمام تر گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ میرب نے درد کے ایک انوکھے تپتے ہوئے احساس سے اپنی آنکھیں مینچ لی اور اپنے ناخن یزدان کے چوڑے کندھوں پر بری طرح جکڑ لیے۔ کمرے میں اب صرف ان کی تیز اور مدہوش کن سانسوں کی آوازیں باقی رہ گئی تھیں۔ یزدان شاہ نے میرب کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے کر اپنی مردانگی کا لوہا منوا لیا تھا۔ جب طوفان تھما تو میرب بیڈ کی چادر کو اپنے وجود پر سمیٹتی ہوئی سسک کر روتے ہوئی بولی، آپ تو معذور تھے، پھر یہ سب، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یزدان جو اس کے وجود پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا، اس کے چہرے کے قریب ہو کر گہرے خمار آلود میں بولا، معذور ہی تھا میرب، مگر تمہاری یہ گلابی پنکھڑی جیسی رنگت دیکھ کر میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ کہانی کا یہ رخ سمجھنے کے لیے ہمیں میرب کے ماضی کے ان اوراق کو پلٹنا ہوگا جنہوں نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا۔ میرب ایک انتہائی خوبصورت، دلکش اور معصوم لڑکی تھی
جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں زندگی کے بہت سے خوبصورت خواب سجے تھے۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک نامور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ غریبوں کی خدمت کر سکیں، لیکن زندگی ہمیشہ ہمارے خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ میرب کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد میرب اور اس کے معصوم بیوہ ماں میرب کے تایا اور تائی کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تایا جان کا خاندان معاشرے میں ایک بڑا نام اور جائیداد رکھتا تھا، لیکن ان کا دل بہت چھوٹا تھا۔ ایک صبح میرب نے اپنے کالج کا بیگ کندھے پر لٹکایا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی تائی جان کے پاس آئی۔ تائی جان کا چہرہ ہمیشہ غصے اور تکبر سے بھرا رہتا تھا۔ میرب کو دیکھتے ہی زہریلی لہجے میں بولی، نواب سعدی، جا رہی ہو کالج؟ ذرا وقت پر گھر لوٹنا۔ یہاں کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں بیٹھا جو رات گئے تک تمہارا انتظار کرتا رہے اور تمہارے نخرے اٹھائے۔ میرب نے سہم کر اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے دل پر تائی کی یہ باتیں تیر کی طرح لگیں، لیکن وہ خاموش رہی۔ جی تائی جان، میں کالج سے سیدھا گھر ہی آؤں گی، وہ دھیمی آواز میں بول کر گھر سے نکل گئی۔ کالج پہنچتے ہی میرب کی سب سے اچھی سہیلی عائشہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی، میرب، تمہیں پتہ ہے ہمارے کالج کی تمام لڑکیاں مری کی ایک دن کی ٹرپ پر جا رہی ہیں، اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ لازمی چلنا ہوگا۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر میرب کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، وہ کبھی بھی گھر سے باہر گھومنے پھرنے یا تفریح کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک محدود تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس کے ذہن میں اپنی تائی جان کا وہ خونخوار اور ظالم چہرہ یاد آیا تو اس کی خوشی اداسی میں بدل گئی۔ عائشہ، تایا جان اور تائی جان مجھے کبھی بھی مری جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے تم لوگ جاؤ، میں نہیں جا سکتی، میرب نے مایوسی سے کہا۔ ایسے کیسے نہیں چلو گی تم؟ ہم دونوں مل کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے اور تمہیں اس قید خانے سے ایک دن کے لیے ضرور نکالیں گے۔ عائشہ نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے یقین دلایا۔ تایا جان بہت شکی مزاج ہیں عائشہ، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ میری پڑھائی چھڑوا دیں گے، میرب نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہم تایا جان سے جھوٹ کہیں گے کہ فائنل ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اس لیے ہم رات دیر تک پڑھائی کریں گے اور تم میرے گھر پر ہی رکو گی۔ گھر میں صرف میں اور میری امی ہوتے ہیں، امی تمہاری اماں کو فون کر کے خود اجازت مانگ لیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ عائشہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے میرب کے گال کو چھوا۔ میرب نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا، لیکن مری گھومنے کی خواہش اور سہیلی کے اصرار کے سامنے وہ ہار گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری امی بات کر لیں تو شاید امی مان جائیں، میرب نے گہرا سانس لے کر کہا۔ شام کو عائشہ کی امی نے میرب کی ماں کو فون کیا اور پڑھائی کا حوالہ دے کر میرب کو اپنے گھر رات رکنے کی اجازت مانگی۔ میرب کی ماں، جو اپنی بیٹی کی ڈاکٹر بننے کے خواب کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، تایا جان سے چھپا کر اسے عائشہ کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تایا جان سے اجازت لینے بیٹھی تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گی اور بلا وجہ الگ باتیں سنائیں گے۔ تایا جان اپنی اولاد تو شہر کے مہنگے ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی اور اکثر کہیں نہ کہیں گھومنے جاتی رہتی تھی۔ ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، جتنی سخت پابندیاں میرب پر لگائی گئی تھی۔ میرب کو جب اس کی ماں سے اجازت ملی تو وہ خوشی سے چہک اٹھی، حالانکہ اس کے دل کی کسی کونے میں ایک ڈر بھی تھا کہ اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، لیکن تفریح کا جوش غالب تھا۔ میرب نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ امی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کر دکھاؤں گی۔ اگلے دن میرب گھر سے نکل کر عائشہ کے پاس پہنچی۔ کالج کی بس تیار کھڑی تھی اور تمام لڑکیاں شور مچاتی ہوئی مری کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مری پہنچتے ہی میرب نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا ہلکا، آزاد اور خوش محسوس کیا تھا۔ مری کے ٹھنڈے موسم، دھند اور خوبصورت پہاڑوں کے بیچ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر چلائی، عائشہ، کاش یہ وقت یہیں رک جائے اور مجھے کبھی اس قید خانے میں واپس جانا ہی نہ پڑے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے میرب کے سر پر ہلکی سی چیت لگائی۔ نواب سعدی، اب زیادہ جذباتی مت ہو اور اس ٹرپ کو جی بھر کر جی لو، کیونکہ کل ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ میرب برف کے گولے بنا کر اپنی سہیلیوں پر پھینک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور دلکشی مری کے نظاروں کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ ہر غم سے بے نیاز ہو کر کہکہے لگا رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا جھوٹ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان بن کر آنے والا ہے۔ شام کے وقت عائشہ نے دور سے آواز دی، میرب آ جاؤ، واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ میرب بھاگتی ہوئی بس کی طرف آئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر مری کے پہاڑوں کو الوداع کہنے لگی۔ ادھر لاہور میں میرب کے تایا اور تائی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک اسکرین پر بریکنگ نیوز کی سرخی پٹی چمکی، مری سے واپسی پر میڈیکل کالج کی طالبات کی بس کا شدید حادثہ۔
ٹی وی اسکرین پر حادثے کی لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی، جہاں ہر طرف افراتفری، ایمبولینسوں کی سائرن اور چیخو پکار مچی تھی۔ رپورٹر مائک ہاتھ میں لیے زخمی لڑکیوں کی حالت زار دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیمرے کا فوکس اسٹریچر پر اپنی ایک لڑکی کے چہرے پر ہوا، جس کا سر خون سے لت اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ تایا اور تائی نے ایک ساتھ صوفے سے اچھل کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرب کا تھا۔ تائی کے اندر کا طوفان ایک دم جاگ اٹھا۔ وہ غصے سے چیختی ہوئی بولی، دیکھو جی دیکھو اپنی لاڈی بھتیجی کے کرتوت، اس کم بخت نے تو پوری برادری میں ہماری ناک ہی کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی تھی، اور اس بدذات لڑکی نے پڑھائی کا بہانہ کر کے میری سہیلیوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہی تھی۔ تائی نے میرب کی ماں کو لاؤنج میں بلایا اور ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئی بولی، تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ پڑھنے کے لیے سہیلی کے گھر گئی ہے، آگے بورڈ کے پیپر ہیں، لیکن یہ تو مری میں نہ جانے کون سی گلچھرے اڑا رہی ہے۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے ایسے جھوٹ نہیں بولا۔ پتہ نہیں وہاں کون سے کالے کرتوت کرنے گئی تھی۔ کسی کو بھی یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بیچاری اس وقت ہسپتال میں زخمی پڑی تھی۔ سب کی نظروں میں صرف اور صرف نفرت اور غصہ تھا۔ تایا کا چہرہ بھی غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لوٹنے دو اس لڑکی کو گھر۔ میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے اسے اپنے بھائی کی امانت سمجھ کر گھر میں جگہ دی تھی کہ ایک دن یہ میری ناک کٹوائے۔ اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ پہلی بھی اس کی ڈاکٹر بننے کے شوق کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیکے، مگر اب نہیں، تایا نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرب کی ماں اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ بھائی صاحب، میری بیٹی تو یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ عائشہ کے ہاں پڑھنے جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ مری کیسے پہنچ گئی۔ لیکن تایا اور تائی کی کڑوی باتوں نے اس کا دل مزید توڑ دیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں میرب کو پٹیوں میں جکڑی ہوئی زخمی حالت میں گھر لایا گیا۔ جیسے وہ لاؤنج میں پہنچی، تائی نے بغیر اس کے زخموں کی پرواہ کیے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑے اور اسے صوفے پر پٹخ دیا اور دھاڑی، بول اب کہاں گئی تھی تیری پڑھائی؟ آج کے بعد تیری یہ عیاشی ہمیشہ کے لیے ختم، اب تو کبھی کالج کا منہ نہیں دیکھے گی۔ میرب کی ماں روتی ہوئی آگے بڑھی اور تایا جان کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی۔ خدا کے لیے بھائی جان، میری بچی پر رحم کریں، یہ معصوم ہے، میں مانتی ہوں اس نے جھوٹ بولا، لیکن اسے ایک جھوٹ کے لیے اس کی پڑھائی بند نہ کروائیں، اس کی زندگی برباد نہ کریں۔ تایا نے غصے سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ بس بہت ہو چکا، اب اس آوارہ لڑکی کا اس گھر میں ایسے رہنا ناممکن ہے۔ یہ ساری شے تمہاری دی ہوئی ہے، اگر تم اپنی بیٹی پر نظر رکھتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ خاندان والوں کے فون پر فون آ رہے ہیں، سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، آپ کی بھتیجی جوان جہان لڑکی ہو کر خاندان کے لڑکوں سے چھپ کر باہر مری کیا کرنے گئی ہے؟ اس کا تو ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا، اب اس سے کون شادی کرے گا؟ تائی فوراً بولی، اس بد چلن کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ پورے خاندان کے لڑکوں نے تو اس سے منہ موڑ لیا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ بول کر گھر سے نکلی تھی۔ تایا نے ایک گہرا اور حتمی سانس لیا۔ اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے، میں برادری میں مزید بدنامی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسی وقت اس کا نکاح اپنے بیٹے یزدان سے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میرب نے ویل چیئر پر بیٹھے معذور اور غسیل یزدان کا نام سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنے جسم کے زخموں کے درد کو بھول کر تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ تایا جان، خدا کے لیے مجھ پر ظلم مت کریں، میں یزدان سے شادی نہیں کر سکتی، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، وہ معذور ہیں، میں ایک معذور کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ میرب کی ماں نے بھی جھولی پھیلا کر بھیک مانگی۔ بھائی صاحب، میری بچی کی زندگی تباہ مت کریں، یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ تائی نے آگے بڑھ کر میرب کی ماں کو زوردار دھکا دیا، جس سے وہ زمین پر گر گئی۔ بند کرو یہ ماں بیٹی کا ڈرامہ، چلو اٹھو اور اسے تیار کرو، نکاح آج ہی ہوگا۔ اگر تم نے یا تمہاری بیٹی نے انکار کیا تو اس گھر کے دروازے تم دونوں پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور تم سڑک پر بھیک مانگو گی۔ میرب کی ماں روتی ہوئی میرب کو پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، تمہارے ابا کی موت کے بعد میں نے اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اپنی ماں کے ان سفید بالوں کی لاج رکھ لو اور ہاں کہہ دو، وہ جیسا بھی ہے تمہارے تایا کا بیٹا ہے، ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر۔ اگر آج تم نے انکار کیا تو میں قبر میں تمہارے ابو کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرب نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا تھی، اور انتہائی دھیمی ہاری ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ نکاح ختم ہوتے ہی تائی نے میرب کو بازو سے دبوچا اور یزدان کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے میرب کو اندر کی طرف جھٹکا دیا اور چبا چبا کر بولی، لڑکی، اب یہ رو دھو کر معصوم بننے کا ڈھونگ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح اندر جاؤ اور یزدان کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ مجھے ہر حال میں 2 مہینے کے اندر اندر اس گھر کا وارث چاہیے، کیونکہ یزدان اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہم اس کی نسل کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر 2 ماہ میں خوشخبری نہ ملی
تم دونوں ماں بیٹی کا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا اور میرم اس اندھیرے طوفان میں اکیلی رہ گئی جہاں یزدان شاہ اس کا منتظر تھا۔ شادی کے کچھ دن گزر چکے تھے لیکن یزدان کا موڈ کسی طوفان کی طرح ہر پل بدلتا رہتا تھا۔ وہ اکثر معمولی بات پر شدید غصے میں آ جاتا اور پھر اس غصے کی تپش کو مٹانے کے لیے میرب پر مسلط ہو جاتا۔ میرب اب آہستہ آہستہ اس کی اس جنونی روپ کی عادی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی اپنی پڑھائی اور کتابوں کے لیے تڑپ باقی تھی۔ ایک دوپہر میرب نے تائی سے چھپا کر اپنی میڈیکل کی کتابیں نکالی تھیں اور بیڈ پر بیٹھ کر انہیں پڑھ رہی تھی، تبھی یزدان کمرے کا دروازہ کھول کر ویل چیئر دھکیلتا ہوا داخل ہوا۔ میرب نے ڈر کر کتابیں اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ یزدان نے یہ دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ ابھرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ دور بھاگنے کی کوشش میں ہونا پھر سے؟ گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہو میرب؟ تم تو میری بیوی ہو اور تمہارے اس خوبصورت وجود پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ تم گھر میں رہو تو تمہیں گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ میرب نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپتے ہوئے کہا، یزدان چھوڑے مجھے، آپ کا یہ جنونی مجھے ڈراتا ہے۔ یزدان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک مضبوط ہاتھ میں جکڑا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر مدہوش کن لہجے میں سرگوشی کی، میرب یہ جنون ہی تمہاری تقدیر ہے اور اب تم چاہ کر بھی اس تقدیر سے بھاگ نہیں سکتی۔ اس نے اپنے جسم کا پورا وزن میرب پر ڈال دیا۔ میرب کی سانسیں رکنے لگی، اس کا دوپٹہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ یزدان نے دیوانہ وار میرب کی گوری گردن اور لبوں پر اپنے تپتے ہوئے لمس کی مہریں سب کرنا شروع کر دی، جہاں میرب کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی اور وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں خود کو سونپ گئی۔ اگلی صبح جب دریچے سے سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میرب کی آنکھ کھلی۔ خود کو تمام حجابوں سے آزاد یزدان کے مضبوط بازوؤں کے درمیان پا کر پہلی بار اسے برا نہیں لگا بلکہ ایک عجیب سی سرشاری محسوس ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت دو جسم ایک جان کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوئے ہوئے یزدان کے سراپے کو دیکھا جو سوتے ہوئے بلا کا خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ، تراشا ہوا جبڑا اور وہ لب جنہوں نے رات بھر اس کے وجود کو سلگایا۔ میرب کا دل شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ بہت نرمی سے بیڈ سے اتری، چادر یزدان پر ڈالی اور غسل کرنے واش روم چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں یزدان کی روزمرہ کی ادویات اور کیپسول رکھے تھے۔ چونکہ میرب خود ایک ذہین اور قابل میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ان دوائیوں کو دیکھ کر اس کا طبی دماغ جاگ اٹھا۔ اس نے جھک کر ادویات کی شیشیاں اور پتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور ان پر لکھے ہوئے فارمولے اور کیمیکل کمپوزیشن کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے فارمولہ دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور ہوش خطا ہو گئے۔ وہ فارمولہ کوئی عام بین کلر یا طاقت کی دوا کا نہیں بلکہ وہ ایک ایسا خطرناک اور ہیوی ڈوز کیمیکل تھا جو ایک اچھے بھلے تندرست انسان کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے سن اور مفلوج کر سکتا تھا۔ خدایا، یہ تو انتہائی ہیوی ڈوز ہے۔ یہ ادویات تو کسی بھی نارمل انسان کو پاگل اور معذور بنا دے۔ اسی وجہ سے یزدان کی ٹانگیں بے جان ہیں اور اسے اتنا جنونی غصہ آتا ہے۔ میرب کے ذہن میں شک کا بیج ہو چکا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ سیدھی اوپر والے حصے میں موجود پرانے اسٹور روم کی طرف بڑھی جہاں یزدان کی پرانی میڈیکل رپورٹیں اور کاغذات رکھے جاتے تھے۔ اسٹور روم میں ایک بڑا لکڑی کا صندوق تھا جس پر تائی جان نے ہمیشہ بڑا سا تالا لگا کر رکھا تھا، لیکن چابی وہیں میز پر پڑی تھی۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور فائلوں کی چھان بین شروع کر دی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس کے ہاتھ ایک پیلے رنگ کا پرانا لفافہ لگا جس پر ہسپتال کی کچھ انتہائی ضروری میڈیکل رپورٹس موجود تھیں۔ میرب نے جیسے ہی ان رپورٹ کو کھول کر پڑھا اس پر اس گھر کا سب سے بڑا اور ہولناک راز کھل جس نے اس کے ہوش اڑا دی۔ ان کاغذات کے مطابق یزدان شاہ تائی جان یعنی مہناز بیگم کا سگا بیٹا تھا نہیں، لیکن پیدائش کے وقت اس کی ماں کی جگہ کسی اور عورت کا نام لکھا تھا، پروین بیگم، ایک ایسا نام جو میرب نے اس گھر میں کبھی سنا تک نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یزدان تایا جان کی پہلی وفادار بیوی کا اکلوتا بیٹا تھا اور تایا نے اس مکار تائی کے حسن اور عشق کے جال میں آ کر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور معصوم یزدان کو زبردستی چھین کر اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ جائیداد پر قبضہ برقرار رہے۔ ان کاغذات کے نیچے تائی کی اپنی پرانی گائنیکالوجسٹ کی رپورٹیں بھی لگی ہوئی تھیں جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ تائی جان خود پیدائشی طور پر بانجھ تھیں اور وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھیں۔
دنیا کے سامنے اپنا یہ عیب چھپائے اور جائیداد پر قبضہ جمانے رکھنے کے لیے انہوں نے یزدان کو اپنا سگا بیٹا ظاہر کیا تھا، اور بعد میں جو 3 بچے یعنی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے وہ دراصل تائی کی اپنی سگی بہن کے بچے تھے، جنہیں انہوں نے تایا کے سامنے اپنا بچہ ظاہر کر کے پالا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ تائی جان بوجھ کر یزدان کو ویل چیئر پر رکھنے کے لیے اسے مفلوج کرنے والی ادویات دے رہی تھی، تاکہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی سگی ماں کا حق نہ مانگ سکے اور نہ ہی جائیداد کا حساب لے سکے۔ میرب نے صدمے اور گہرے دکھ سے اپنے کپکپاتے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب مجھے سارا کھیل سمجھ میں آیا۔ تائی مجھے وارث کے لیے اس لیے مجبور کر رہی تھی تاکہ یزدان میرے ساتھ زبردستی کرے اور ہمارے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے اور میں اسے اس کے جنونی روپ سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ جاؤں۔ یزدان کا یہ جنونی غصہ دراصل ان زہریلی دواؤں کا اثر ہے۔ تائی اپنی مکار اور بے رحم ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے ایک انسان کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میرب نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور عزم مصمم کیا، نہیں، اب ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں۔ مجھے یزدان کو اس موت کی خاموش جالے سے ہر قیمت پر نکالنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں یزدان کی ڈھال بنوں گی۔ میرب نے تمام کاغذات کو دوبارہ فائل میں سیٹ کیا اور صندوق کو بند کر کے نیچے یزدان کے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ یزدان کا رشتہ اپنے ساتھ بہتر بنائے گی تاکہ وہ اس پر مکمل اعتبار کرنے لگے۔ جب یزدان سو کر اٹھا تو میرب بیڈ پر بیٹھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے حسب عادت اسے اپنی باہوں میں دبوچ کر بیڈ پر گرایا اور بولا، میرب تم جتنی میری گرفت سے دور جاؤ گی یا پھر کوشش کرتی رہو گی، میرا جنون تمہارے لیے اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ میرب نے اس بار اسے پیچھے نہیں دھکیلا بلکہ بہت نرمی سے اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی جذباتی انداز میں بولی، یزدان میں اب آپ سے کہیں دور نہیں بھاگ رہی، آپ ایسا سوچنا بالکل بند کر دیں کیونکہ اب آپ ہی میری زندگی کا اصل مقصد بن گئے ہیں۔ میرب کا یہ بدلا ہوا انداز یزدان کے دل کو اندر تک چھو گیا۔ اس نے محبت سے میرب کا ہاتھ چوما۔ میرب نے یزدان کو سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا اور واش روم لے گئی۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو میرب نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں کنگھی لے کر بہت پیار سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں تو ایک پیاری سی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ ان کے درمیان کا سارا غصہ اور تناؤ ختم ہو چکا۔ میرب نے اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے بازار سے ملازم کے ذریعے وہ کیمیکل والی دوائیں دوبارہ منگوائیں، لیکن ان دواؤں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور ان کیمیکلز والی شیشیوں اور ڈبیوں میں ملٹی وٹامنز، کیلشیم اور اعصاب کو طاقت دینے والی دوسری ادویات ڈال دیں جو اس نے خود میڈیکل کی کتابوں سے دیکھ کر تجویز کی تھیں۔ وہ روزانہ یزدان کو بھی وہی بدل کر دی گئیں ادویات دینے لگیں۔ ایک روز جب میرب ان دوائیوں کی ڈبیوں میں ملٹی وٹامن ڈال رہی تھی تبھی یزدان ویل چیئر دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی دواؤں میں دوسری دوائیاں شامل ہوتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرب، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میرب، دواؤں میں کون سی دوائیاں شامل کر رہی ہو؟ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود وہ دوائیاں پھینکتے دیکھا ہے، یزدان نے غصے سے پوچھا۔ میرب نے دیکھا کہ اب مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی، کمرے کے دروازے کو لاک کیا اور یزدان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے یزدان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور لرزتی آواز میں کہا، یزدان، آپ پیدائشی یا قدرتی طور پر معذور نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اس ویل چیئر پر بیٹھنے کے لیے زبردستی معذور بنایا جا رہا ہے۔ یزدان نے شدید حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو میرب؟ ہوش میں تو ہو تم؟ میں بالکل ہوش میں ہوں یزدان۔ تائی جان آپ کی سگی ماں نہیں ہے بلکہ آپ کی سگی ماں کوئی اور ہیں جن کا نام پروین بیگم ہے، اور تائی جان آپ کو پچھلے کئی سالوں سے آہستہ آہستہ ایسا زہر دے رہی ہیں جو آپ کے اعصاب کو مفلوج کر رہا ہے تاکہ آپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی سگی ماں کا حق اور جائیداد نہ مانگ سکیں۔ میرب نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ یہ سننا تھا کہ یزدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، اس کی سرخ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ وہ شدید صدمے کی حالت میں تھا کہ جس ماں کو وہ اپنی سگی ماں سمجھتا تھا وہ اس کی اتنی بڑی دشمن نکلی۔ میرب نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں یزدان، میں ہوں نا، میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کروں گی اور ہم دونوں مل کر آپ کی اصل ماں کو ڈھونڈیں گے۔ بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا اور تائی کے سامنے معذور بننے کا ڈھونگ جاری رکھنا ہوگا تاکہ وہ شک نہ کر سکیں۔ اسی وقت تائی جان کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ادویات کی شیشی تھی۔ لو یہ دوا پیو بیٹا، شاباش۔ میرب نے ایک دم جلدی سے وہ دوائی تائی کے ہاتھ سے چھینی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تائی جان، نہیں، ابھی تو انہوں نے ناشتہ کر کے دوا لی ہے۔
یزدان نے میرب کی بات کو تائید میں سر ہلایا۔ ہاں امی، میرب نے مجھے دوا دے دی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تائی نے میرب کو گھور کر دیکھا اور باہر نکل گئی۔ تائی کے جاتے ہی میرب نے وہ زہریلی دوائیاں ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور یزدان کا خفیہ علاج شروع کر دیا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میرب بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے یزدان کے پیروں کے درمیان بیٹھ کر پچھلے آدھے گھنٹے سے بنا بریک لیے خاص تیل سے اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ کچھ ہفتوں کی اس انتھک محنت اور نئی طاقتور ادویات کی بدولت وہ معجزہ ہو ہی گیا جس کی امید میرب کو تھی۔ ایک رات مالش کے دوران یزدان کو اپنی بے جان ٹانگوں میں حرارت اور حرکت محسوس ہوئی۔ اس کے احساسات جاگ اٹھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کو پلٹا اور بیڈ پر گلایا اور اس کے اوپر جھک کر بولا، خدمت کا کچھ موقع اپنے شوہر کو بھی دیں بیگم صاحبہ، کب سے اپنے ہاتھوں کے لمس سے احساسات کو جگا رہی ہیں۔ میرب مسکرا دی اور یزدان نے لائٹ آف کر دی، اور پھر ایک صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو یزدان بیڈ پر نہیں تھا، بلکہ وہ ویل چیئر کے بغیر اپنے پورے قد آور مرد کی طرح سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور وہ تمام حجابوں کو بھول کر بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ یزدان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، میرب تم نے مجھے اس ویل چیئر سے نکال کر ایک نئی زندگی دی ہے، لیکن میری جان ابھی تائی جان کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں ان کے سامنے اسی ویل چیئر پر بیٹھا رہوں گا تاکہ میں ان کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا سکوں۔ میرب کی بے لوث محبت اور انتھک محنت کو 2 مہینے پورے ہونے کو تھے اور تائی کا صبر جواب دے چکا تھا، کیونکہ انہیں بھی ابھی تک وارث کی کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ ایک دوپہر تائی جان نے لاؤنج میں میرب کو بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور غصے سے چلاتے ہوئی بولی، 2 مہینے ختم ہونے والے ہیں لڑکی، کہاں ہے وہ خوشخبری؟ اور اگر تم نے ابھی بھی کوئی بہانہ بنایا تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو اسی وقت دھکے دے کر سڑک پر پھینک دوں گی۔ میرب سہم کر رونے ہی والی تھی کہ اچانک لاؤنج کے دروازے پر ایک بھاری روبدار اور فولادی آواز گونجی، میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت دوبارہ مت کریے گا۔ تائی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یزدان شاہ ویل چیئر کے بغیر اپنے دونوں پیروں پر مضبوطی سے کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے اور جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ تائی نے ہکلا کر کہا، یزدان تم اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہو گئے؟ یزدان نے آگے بڑھ کر تائی کے منہ پر وہ زہریلی ادویات اور اسٹور روم سے ملی پرانی میڈیکل رپورٹس پٹک دی اور تیکھے لہجے میں گرجتی ہوئی بولا، آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا مہناز بیگم، مجھے جائیداد کے لیے زہر دے کر معذور رکھنے کا آپ کا یہ گھناؤنا اور کالا چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا۔ اسی لمحے یزدان کے والد بھی لاؤنج میں داخل ہوئے اور جب انہوں نے یزدان کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھا تو وہ رپورٹس پڑھی تو ان کی بھی ہوش اڑ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ جس عورت کو انہوں نے پہلی بار وفادار بیوی کو طلاق دے کر اپنایا تھا وہ کتنی بڑی سانپ نکلی، جس نے اپنے بیٹے کو مفلوج کر دیا، اور وہ خود بانجھ تھی اور باقی 3 بچے اس کی بہن کے تھے۔ تائی جان کا غرور ایک پل میں خاک میں مل گیا۔ انہوں نے غصے سے تائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لیکن اسی وقت میرب آگے بڑھی اور روتے ہوئے التجا کرنے لگی، نہیں تائی جان، خدا کے لیے رک جائیں، انتقام سے کبھی سکون نہیں ملتا، یہ جیسے بھی ہیں انہیں معاف کر دیں اور گھر سے نکال دیں، جیل مت بھیجیں۔ میرب کی یہ بے لوث پاکیزہ اور شفیق محبت دیکھ کر تائی کا پتھر دل اندر سے بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ شرمندگی اور ندامت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میرب کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں نے تم پر اور یزدان پر بہت ظلم کیا، لیکن تم نے پھر بھی میری لاج رکھی۔ تایا جان نے میرب کے کہنے پر تائی کو معاف تو کر دیا اور گھر سے بھی نکال دیا، لیکن جائیداد کا پورا اختیار اور پاور آف اتھارٹی یزدان کے ہاتھ میں دے دی۔ یزدان نے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور محبت سے مسکراتے ہوئے بولا، میرب تمہاری پڑھائی دوبارہ شروع ہوگی اور تم اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرو گی، کیونکہ اس گھر کی اجڑی ہوئی زندگی کو بچانے والی اصل ڈاکٹر تو تم ہی ہو۔ میرب نے شرماتے ہوئے اپنا سر یزدان کے سینے پر ٹکایا تو یزدان نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اگلے دن یزدان نے اپنے والد سے اپنی سگی ماں کا پتہ پوچھا۔ تائی جان نے شرمندگی سے سر جھکا کر سب بتا دیا۔ یزدان اور میرب دونوں اس کچے اور معمولی سے مکان میں پہنچے جہاں پروین بیگم اپنے بھائی کے گھر میں اپنی عمر کا آخری حصہ کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گھر میں قدم رکھا، سامنے صحن میں چٹائی پر بیٹھی ایک ضعیف خاتون بچوں کو سپارہ پڑھا رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں دیکھ کر یزدان پہچان گیا کہ یہ اس کی سگی ماں ہے، کیونکہ اس کی شکل اپنی ماں سے بے تحاشا مشابہت رکھتی تھی۔ وہ خاتون بچوں کو بھیج کر اس کے پاس آئی اور پوچھی، آپ کون ہیں بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس خاتون کی آواز سنتے ہی یزدان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے روتے ہوئے بولا، ماما، آپ میری ماما ہیں نا؟
پروین بیگم ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹیں۔ اتنے میں دروازے سے تایا جان بھی داخل ہوئے۔ اتنے سالوں بعد اپنے سابقہ شوہر اور جوان بیٹے یزدان کو دیکھ کر پروین بیگم کو جاننے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ فوراً یزدان کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور یزدان بھی اپنی ماں کو سینے سے لگاتے کتنی ہی دیر روتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر میرب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یزدان نے اپنی ماں کا حوصلہ دیا۔ ماما، میں آ گیا ہوں، اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ پروین بیگم نے روتے ہوئے تایا جان کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ یزدان میرا بیٹا، اپنے باپ سے کہو چلا جائے یہاں سے، کیونکہ جتنی تکلیف اس نے اور اس کی مکار بیوی نے مجھے دی ہے، مجھ سے میری اولاد چھین کر مجھے لاوارث کیا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ یزدان نے اپنے باپ کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ اور میرب پروین بیگم کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے نئے الگ گھر میں لے آئے، کیونکہ تایا جان اور پروین بیگم اب ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے۔ یزدان اور میرب نے یہ سچائی بھی تایا جان سے چھپائے رکھی کہ باقی کے 3 بچے تائی کے اپنے نہیں بلکہ اس کی بہن کے تھے، تاکہ اس عمر میں تایا جان کو مزید دکھ نہ پہنچے۔ انہوں نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ اب وہ گھر ایک ایسا گھر تھا جہاں صرف اور صرف خوشیاں تھیں، کوئی سازش نہیں تھی۔ یزدان شاہ اب میرب سے بے تحاشا اور والہانہ محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اگر میرب نہ ہوتی تو وہ کبھی اس ویل چیئر سے نہ اٹھ پاتا اور نہ ہی اپنی سگی ماں سے مل پاتا۔ اس نے میرب کا میڈیکل کالج میں دوبارہ ایڈمیشن کروا دیا اور وہ اب ڈاکٹر بن رہی تھی، اور یہ سب کچھ یزدان کی والہانہ محبت اور سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا، جہاں اس کی زندگی کا ایک نیا پرسکون اور رومانوی آغاز ہو چکا تھا، جو روح عشق کا اصل اختتام تھا۔